بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جمعہ کا مبارک دن آ چکا ہے۔ جمعے کے دن اگر اس کی اہمیت کو سمجھا جائے تو بہت بڑا دن ہے۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعے کا دن عید کے دن کی طرح ہوتا ہے۔ جمعے کے دن کی برکات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خاص طور پر عطا کی گئی ہے۔ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس گھڑی کی تلاش کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اس گھڑی کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز تک قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے، میرا رب عرش والا ہے، اپنے بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جمعہ کے دن صبح سویرے جاگو، تہجد کی نماز ادا کرو۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے یہ صدقے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا۔ جو لوگوں کی شکایت ہے، پیسے کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، اولاد بات نہیں مانتی، اولادوں کے رشتے نہیں ہوتے، میرا رب عرش والا ہے، اس کو اتنی عظیم یہ تسبیح لگتی ہے، اتنا یہ عظیم کام ہے کہ انسان جب ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے تو میرا رب اسی وقت اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، صبح فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ لیکن بدبختی ہے، بدقسمتی ہے اس قوم کی، لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں، نہ ان کو تہجد کا موقع ملتا ہے، نہ پھر فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ میری بات یاد رکھیے گا، آپ کو میں ایک بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں، غور سے سن لو۔ یہ عام بات نہیں۔ کتے جو ہوتے ہیں، جس کو ڈوگ بھی کہتے ہیں، کتے کا کام کیا ہے؟ ساری رات جاگتا ہے، بھونکتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، لیکن اس کے سونے کا وقت صبح صادق کے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تہجد کے بعد وہ سونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس وقت جاگ جاتا ہے جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو وہ جاگ جاتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ کی شان بیان کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز تہجد پڑھتا ہے۔ اس کے بعد چند لمحات ہوتے ہیں قبولیت کے، اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہوگا، اس وقت میرے اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور گھروں کے اندر جس جگہ پر انسان بستے ہیں وہاں پر آتے ہیں، گھر میں آتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، کوئی اور مانگنے والا، اگر کسی کو پیسے کی ضرورت ہو، کسی کو اولاد کی ضرورت ہو، کسی کو شفا کی ضرورت ہو، کسی بندے کو عزت کی ضرورت ہو، کسی بندے کی کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے، وہ مجھے بتائے۔ مجھے اللہ نے اس دنیا پر بھیجا ہے کہ جاؤ فرشتوں، زمین پر اترو اور جا کر ان کو وہ چیزیں، وہ نعمتیں عطا کرو جو میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں، اور وہ دعا بتاؤ جو وہ مانگتے ہیں، تاکہ میں فوراً اس کے فیصلے کروں۔ لیکن بدبختی ہے، اس وقت بہت سے لوگ سو جاتے ہیں۔ ہم رات کو شادیوں کے فنکشن تو اٹینڈ کر لیتے ہیں، رات کے پروگراموں پر چلے جاتے ہیں، مگر تہجد کے وقت ہم سے اٹھا نہیں جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو تہجد کے وقت جاگتے ہیں؟ کتنے والدین ہیں جو اس وقت اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں؟ کتنی اولادیں ہیں جو اس وقت اٹھ کر اپنے والدین کے لیے مانگتے ہوں گے؟ کوئی ہے؟ نظر تو دراؤ، غور کرو، ہم کدھر چلے گئے؟ ہمارے نبی نے کیا حکم دیا ہے؟ آج ہم ساری رات گپیں لگاتے ہیں، شغل میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اس کتے کی طرح ساری رات جاگتے ہیں، مگر جیسے جیسے تہجد کا وقت قریب آتا ہے، ہمیں بھی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا ہے، ہم رات جاگنے کی وجہ سے غنودگی میں چلے جاتے ہیں، آہرکار تھک ہار کر سو جاتے ہیں، اور تہجد کے وقت جس طرح کتا سوتا ہے، ہم بھی اسی طرح سو جاتے ہیں۔ لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم ذلیل ہو گئے ہیں، ہماری رب نہیں سنتا، ہماری اولاد ہمارے کہے نہیں مانتی، ہماری اولاد نے ہمارا جنازہ نکال دیا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خدا کی قسم، ہم نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے رستے کو چھوڑا، جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج سے ہی ارادہ کر لو، ہم نے اپنی عادت کو بدلنا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح کر لو، 101 مرتبہ پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کرو۔ اللہ سے جب انسان استغفار کرتا ہے، خدا کی قسم، اس وقت میرا رب انسان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرا رب اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے، بندہ دولت سنبھال نہیں سکتا۔
7 नस्लों तक उस बंदे के घर में रिज़्क की कमी नहीं होती। छोटा सा अमल बताया है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, अगर आपको अपने आप पर रहम है, अपनी औलाद पर रहम है, अपने आबाओ अजदाद पर रहम है, तो तहज्जुद के वक़्त जागना सीख लो। फजर की नमाज़ अदा करो, तहज्जुद की नमाज़ अदा करो। जब ये अदा कर लोगे, मेरे अल्लाह इतनी बरकत आपकी ज़िंदगी में डालेगा, बाकी चारों नमाज़ें आप पढ़ना शुरू कर देंगे। देखो ना कितना छोटा अमल है, अल्लाह पाक अमल की और हर नमाज की तौफीक अता फरमाए। जो भाई, दोस्त, माएँ और बहनें चैनल पर पहली दफ़ा आई हैं, मेरी उनसे इल्तमास है आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और आपके लिए खुसूसी दुआ करवाई जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अब हमारी किसी नए अमल पर बात होगी। अल्लाह निगहबान।